حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی اور دوست تھے۔ حضرت عثمان غنی کی نانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ آپ عرب کے سب سے دولت مند تاجر تھے۔ دولت اور سخاوت کی وجہ سے لوگ آپ کو غنی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے ہر موقع پر پیارے آقا کا ساتھ دیا۔ نبی اکرم یہ بھی آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہیں پینے کے پانی کے حصول میں سخت مشکل پیش آئی۔ سارے شہر میں پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ اس کا مالک ایک یہودی تھا جو بڑا لالچی اور سنگ دل شخص تھا۔ وہ کنویں کا پانی فروخت کرتا تھا۔ ان دنوں مسلمانوں کی مالی حالت کمزور تھی۔ مسلمانوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر نبی اکرم نے ایک دن مسجد میں یہ اعلان فرمایا، جو شخص اس یہودی سے کنواں خرید کر وقف کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ہر مسلمان اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے بے تاب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت عثمان غنی کی قسمت میں لکھی تھی۔ یہودی اس کنویں کو بیچنے کے لیے تیار نہ تھا اور حضرت عثمان غنی اس کنویں کو خریدنے کے لیے بے تاب تھے۔ یہودی اس شرط پر کنواں بیچنے کو تیار ہوا کہ ایک دن کنویں پر میرا حق ہوگا اور دوسرے دن مسلمانوں کا۔ چنانچہ 12,000 درہم میں یہ سودا طے پا گیا۔ حضرت عثمان غنی چونکہ فطرتاً سخی تھے، اس لیے اپنی باری پر کیا مسلمان کیا یہودی سب کو جی بھر کر مفت پانی بھرنے دیا۔ یہودی کی باری آتی تو کوئی بھی کنویں کا رخ نہ کرتا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ اسے نفع نہیں ہو رہا تو اس نے بقیہ حصہ بھی فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان غنی نے باقی حصہ بھی 8,000 درہم میں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی ایک بار وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ فرمانے لگے، ایک مرتبہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی تو پہلا رکوع اتنا طویل فرمایا کہ گمان ہوا کہ شاید رکوع سے سر نہ اٹھائیں گے۔ پھر جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور نماز ادا فرما لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور محراب سے ایک جانب پھیرا اور فرمایا کہ میرے چچا زاد بھائی علی بن ابو طالب کہاں ہیں؟ حضرت علی نے آخری صفوں سے عرض کیا، لبیک، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، کیا تم نے اگلی صف کی وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیان فرمائے ہیں؟ عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صف اور تکبیر اولیٰ سے دور کر دیا؟ عرض کیا کہ جب حضرت بلال نے اذان دی تھی میں اس وقت مسجد میں ہی تھا اور 2 رکعتیں ادا کی تھیں۔ پھر جب حضرت بلال نے اقامت کہی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوا۔ پھر مجھے وضو میں شبہ ہوا تو میں مسجد سے نکل کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا اور جا کر حسن و حسین کو پکارا، مگر کسی نے میری پکار کا جواب نہ دیا تو میری حالت اس عورت کی طرح ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے۔ میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنے دائیں جانب ایک آواز سنائی دی اور سبز رومال سے ڈھکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے رومال اٹھایا تو اس میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم پانی موجود تھا۔ میں نے نماز کے لیے وضو کیا، پھر رومال سے تری صاف کی اور پیالے کو ڈھانپ دیا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ پیالہ کس نے رکھا ہے اور کس نے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مسکرا کر ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن،
پیالہ تمہارے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور اس میں حضیرت القدس کا پانی تھا، اور رومال تمہیں حضرت میکائیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ تم اسی رکعت میں آ کر مل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، جو تم سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک کر دے گا۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے چین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ بعض دفعہ جرم کو معاف کرنا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالو، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ بعض تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر جانتے ہو کہ کوئی غم بھی مسلسل نہیں رہتا۔ وہ ہمارا پیارا رب بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا، اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جان نہیں پاتے۔ بیزاری کی ایک کیفیت نہیں، مکمل اذیت ہے۔ انسان دنیا میں جتنا مرضی تکبر کر لے، آخر کار اس کے گوشت کیڑوں مکوڑوں کی غذا ہی بننا ہے۔ ہڈیوں نے بوسیدہ ہو کر مٹی کے نیچے ہی جانا ہے۔ یا رب، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، ایک اور کرم فرما، میرے سارے زنگ اتار یا رب، اور اپنے رنگ چڑھا مجھ پر۔ ندامت اور توبہ کا ایک آنسو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جلتی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر نہ نوازا تو کہنا۔ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر ایسی بے چینی جو تم کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شاٹ دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صبر اور شکر کرنے والے ہی چڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہے لیکن ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دکھ انسان کو یا ریت کی دیوار کی طرح ڈھانپ لیتا ہے یا چٹان کی طرح کھردار اور سخت بنا دیتا ہے۔
زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مرنے کو جی چاہے، بس لوگ اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اس سے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔